مائنڈ سیٹ ہے، اس کو میں وڈیرا مائنڈ سیٹ کہتا ہوں۔ یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے کہ طاقت ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی، سب ہمارے غلام ہوں گے، وڈیرا شاہی سسٹم کو مسلط کر کے رکھو گے۔ تو یہ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ گڑبڑ کی گئی تو جماعت اسلامی اس پہ خاموش نہیں رہے گی، عوام کے ساتھ نکلیں گے ہم، یا عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اس وقت کراچی میں بھی ہے، اسی طرح جمہوریت پہ شب خون مارا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جمہوریت کے چیمپئن اور ہر جمہوری عمل پر شب خون مارتے ہیں۔ جمہوریت پہ شب خون مار ہی دیا تھا، آپ نے تو قتل کر ہی دیا تھا مینڈیٹ کو، اور آپ نے تو اپنی پسند کا میئر مسلط کر ہی دینا تھا۔ تو اپنی پسند کا جو میئر مسلط کیا ہے اس کو بھی یہ اختیار آپ نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ بجٹ پاس کرے، اور اسٹیٹر کے ذریعے 14 جون کو بجٹ پاس کرا دیا بلدیہ کا۔ تو یہ کتنی بڑی جمہوریت دشمنی ہے اور کراچی دشمنی ہے۔ براہ راست پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا، تو اقدام نظر آ رہا ہے جو کراچی دشمن اور جمہوریت دشمن، اور آپ رتی برابر بھی بلدیاتی اداروں کو اختیار نہیں دینا چاہتے، چاہے آپ ہی قبضہ کر کے اپنا میئر بنا رہے ہو۔ مائنڈ سیٹ ہے، اس کو میں وڈیرا مائنڈ سیٹ کہتا ہوں۔ یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے کہ طاقت ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہوگی، سب ہمارے غلام ہوں گے، چاہے ہماری پارٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ کریں نا مرتضی وہاب اس کی وضاحت، کراچی کے نمائندے کے طور پر بتائیں نا ذرا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا نمائندہ قرار دے رہے ہیں مسلط ہونے کے بعد، کہ یہ 14 تاریخ کا بجٹ کی کیا حیثیت ہے۔ ہم اس کو کلیم کریں گے، اس کو کونسل میں بجٹ کو آنا چاہیے اور کونسل سے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک دن پہلے اس طرح سے منظوری دے کر اپنی مرضی کا بجٹ بنا دیں، نہ کسی کے عوام کے سامنے آئے، نہ نمائندوں کے سامنے آئے۔ اسی طرح اس وقت جلد بازی تو انہوں نے بہت کی، پہلے الیکشن ہی نہیں کرا رہے تھے، پھر ضمنی انتخاب نہیں کرا رہے تھے، اور پھر جب الیکشن کمیشن سے حساب سیدھا ہو گیا اور اپنے گنتیاں پوری کر لیں، قبضہ کا پورا نظام بنا لیا، تو جلدی کر کے میئر کا الیکشن کروا دیا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ پورا ٹرانزیٹری پیریڈ انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ ٹرانزیکشن ہوگی، اور لوگوں کو اختیار نہیں مل رہا۔ اب ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین حلف اٹھا چکے ہیں، لیکن ان کو اختیارات منتقل نہیں ہوئے، سائننگ اتھارٹی ان کی نہیں ہے۔ عید قرباں بالکل سامنے آ گئی ہے۔ اب کسی جگہ پر اپنی پسند کے علاقوں میں اپنے جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور بلدیہ وزیر بلدیات کے تحت گاڑیاں زیادہ فراہم کی جا رہی ہیں، اور جو جماعت اسلامی والے ٹاؤنز ہیں، مجھے اب اطلاعات ملنا شروع ہوئی ہیں کہ وہاں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ گڑبڑ کی گئی تو جماعت اسلامی اس پہ خاموش نہیں رہے گی، عوام کے ساتھ نکلیں گے ہم، یا عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے ہم اس طرح سے۔ تو یہ فوری طور پر اختیارات منتقل کیے جائیں ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین کو، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، تاکہ کام تو آگے بڑھ سکے۔ اب پورا ملبہ گرائیں گے یہ منتخب نمائندوں پر اور سسٹم چلائیں گے خود۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونیفائڈ گریڈ سسٹم کے ذریعے سے جو تقرریاں کی جا رہی ہیں ٹاؤنز میں، وہ بالکل غلط ہے، زیادتی ہے کراچی کے ساتھ۔ اور وہ ملازمین جو آلریڈی کے ایم سی کے نظام میں، ڈی ایم سیز کے نظام میں اور اب ٹاؤنز کے نظام میں، وہ اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نہیں ہو سکتے۔ تو کراچی کا ڈومیسائل رکھنا اور کراچی کے سسٹم کے ذریعے سے آگے بڑھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے پیپلز پارٹی کے نزدیک کہ اس کا کوئی سرکاری ملازم کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں بن سکتا، اور وہ انہی کے سسٹم کے تحت آئے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پھر ان سے بات کرو تو یہ بلبلاتے ہیں۔ یہ ہے وڈیرا مائنڈ سیٹ کہ کسی کو اختیار ہی مت دو، پورے شہر کو ہڑپ کر جاؤ، لیکن کسی کو آگے نہیں بڑھنے دو گے اس شہر میں، کسی کو ترقی نہیں کرنے دو گے، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں دو گے، تم وڈیرا شاہی سسٹم کو مسلط کر کے رکھو گے۔ تو یہ اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے لیے عدالت جائیں گے۔ عید قرباں کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی اس پوری دھاندلی، قبضے اور جو میئر کے انتخاب میں انسانوں کو لاپتہ کر کے یہ سب کام کیا گیا ہے، اس پر بڑی تحریک چلائے گی اور ایکسپوز کریں گے ہم ہر چیز کو۔ اور انشاءاللہ کراچی میں بہت بڑا ہم مارچ بھی کریں گے اور ماس موبیلائزیشن بھی کریں گے۔ ہم کراچی کے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ قبول نہیں کر سکتے۔ ابھی اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاج ہوا الحمدللہ،
لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اس وقت کراچی کے جو میئر کا معاملہ ہے پورے پاکستان میں سب سے بڑا موضوع ہے، اور اکراس دی بورڈ پورے پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں میں بھی، بلکہ ایمبیسیز میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کہ 192 کیسے ہار جاتا ہے اور 173 کیسے جیت جاتا ہے، 3 لاکھ کیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اور 9 لاکھ کیسے کم ہو جاتے ہیں. سب حیران ہیں. میرا خیال ہے امریکہ اور برطانیہ نے تو اس پر ایک ڈیسک بنا دی ہوگی اپنی ایمبیسیز میں، یا اپنی حکومتوں سے کہا ہوگا کہ اس اسپیشل کیس کو ذرا سا دیکھا جائے، تاکہ ہم بھی اپنی جمہوریتوں میں اس بات کی گنجائش پیدا کریں کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہوگی ان کو بھی، کہ جو اقلیت میں ہیں وہ پاس نہیں کروا پاتے ہوں گے تو وہ پیپلز پارٹی اور بلاول سے پوری طرح سے سبق حاصل کریں گے کہ کیسے آپ 173 کو زیادہ اور 192 کو کم کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ 3 لاکھ کو زیادہ اور 9 لاکھ کو کم کر سکتے ہیں. تو بلاول کے ہو سکتا ہے اپوائنٹمنٹ کر لے پوری یورپی یونین یہ میتھمیٹکس سکھانے کے لیے، اور وہ وزیر خارجہ تو جیسے بھی ہیں اس کے اثرات تو ہمیں پتہ چل گئے. جو انڈیا اور امریکہ کا اعلامیہ جاری ہوا کہ ان کی جو آنیاں جانیاں تھیں اس نے کیا دیا ہمیں، لیکن اچھے ریاضی دان ضرور بن سکتے ہیں یہ، جس میں میتھمیٹکس کے نئے فارمولے یہ پوری یورپی یونین اور امریکہ کو اور آسٹریلیا کو اور تمام ترقی پذیر ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کو سکھائیں گے، اور جمہوریت کا لیکچر دیں گے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سن 70 میں مینڈیٹ قبول نہیں کرو ملک توڑ دو. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 73 میں بلوچستان کا مینڈیٹ قبول نہیں کرو. اس وقت بھی بزنجو صاحب نے بیان دیا تھا کہ بلوچستان میں 9 زیادہ ہوتے ہیں 12 کم ہوتے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور اپنی سرشت پیپلز پارٹی بار بار دکھلا رہی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مینڈیٹ قبول کرنے والے لوگ نہیں. ہر ماشاء اللہ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اسکندر مرزا سے لے کر، اسکندر مرزا کے لیے تو بھٹو صاحب نے یہ تک لکھ دیا تھا کہ آپ کی جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں آپ کا نام محمد علی جناح سے اوپر لکھا جائے گا. تاریخی موجود ہیں جنہوں نے جمہوریت پہ شبخون مارا تھا اسکندر مرزا نے. پھر ایوب خان نے ان کو ٹوپل کیا تو ایوب خان ڈیڈی بن گئے، فاطمہ جناح کو ہروا دیا. پھر 70 کا انتخاب ہوا تو 70 کے انتخاب میں مشرقی پاکستان کے مینڈیٹ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ جو ڈھاکا جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. ملک توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا. بلوچستان میں یہی کیا. 77 میں الیکشن ہوا، زبردست دھاندلی کی تحریک چلی اور بالآخر ماشاء اللہ لگ گیا. پھر اس کے بعد حرکتیں نہیں تبدیل ہوئیں. ہر انتخاب میں سینٹ میں خرید و فروخت کرتے ہیں. ابھی تازہ کارروائی انہوں نے چند سال پہلے کی بلوچستان میں اور کے پی میں، جہاں 8 ممبرز پر انہوں نے 2 سینیٹر بنا لیے، 28 کی ضرورت تھی. تو یہ سکھائیں گے بلاول، لیکچر دیں گے اب کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ جو ایکسپرٹیز ہیں جو انہوں نے ظاہر اپنے والد محترم سے حاصل کی ہیں وہ اب سب کو جو ہے وہ بتائیں گے کس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ ان کا تقریباً طریقہ کار ہے. اس وقت کراچی میں بھی ہے اسی طرح. جمہوریت پہ شبخون مارا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب سیاستدان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ایسی ہی سیاست پسند کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے، ایسی دانشوروں کی وجہ سے جو اس کو کامیاب سیاست کہتے ہیں، پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. اگر یہ سارے اہل دانش جس طرح صحافیوں نے ایکسپوز کیا، اینکرز نے ایکسپوز کیا، ان کے اس پورے عمل کو جو کراچی میں کیا گیا، اگر اس طرح سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر یہ جو کامیاب سیاستدان ہیں ان کی کامیاب سیاست تباہ ہوگی اور پاکستان کامیاب ہو جائے گا. ان کی کامیاب سیاست پاکستان کو ناکام کر رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو ناکام کر رہی ہے. ایک ایک وزیر کے گھر سے 2-2 ارب روپے ایک ٹینک سے نکلتے ہیں، اور وہ وزیر ایسے ہیں کہ وہ اگر آ جائیں تو سارا میڈیا ایک طرف ہو جاتا ہے، ان وزیر کی پریس کانفرنس چلے گی. انسٹرکشن ہے یہ، کیونکہ انہوں نے ایک ٹینک سے 2 ارب روپے نکلے، کوئی مذاق بات ہے. باقی ٹینک تو ابھی ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو کرپشن کا دھندا ہے اس پر ابھی ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو فنکشنل کر رہے ہیں. ہم بتائیں گے کہ کراچی کے وسائل کس طرح سے لوٹے جا رہے ہیں، اور اس پوری تمام عمل کو ہم بے نقاب کریں گے اور پوری تحریک لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. وہ بھی ذرا کنفرم ہو جائے. جناب علی. سوری سر، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں.
دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اتنا سخت موسم ہے اللہ تعالیٰ بارش برسائے، لیکن ہمارے ہاں یہ رحمت کی بارش ان ظالموں کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے۔ اور ابھی پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے، 2 کام ہوئے تھے، کروڑوں روپے کا بجٹ پاس ہوا تھا، 1 ارب روپے کے قریب پیسے تھے، یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، جو نالوں کی صفائی کے تھے، جس کا بھی تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کیے تھے۔ ابھی آپ چلے جائیں اور دیکھ لیں نالوں کو، اور 6 مہینے پہلے بھی چلے جاتے، بلکہ بارش ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا، کیوں اوور فلو ہوا تھا، پورا شہر کیوں فلڈ آ گیا تھا اس میں، اس لیے آ گیا تھا کہ نالوں میں سیوریج کا پانی یا کچرا ڈلا ہوا ہے۔ تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ان کے پاس، نالوں کی صفائی بھی نہیں کی، 2 نمبری کی، کرپشن کی، اور اس کے نتیجے میں سڑکیں مزید ٹوٹ گئیں۔ پھر سڑکیں ٹوٹ گئیں تو سڑکوں کی پیچ ورک کا کام شروع کیا، 14 ارب روپے تو انہوں نے اپنے منہ سے کہے، ان 14 ارب روپے سے جو پیچ ورک ہوا، ابھی سڑکوں کی حالت آپ دیکھ لیں۔ تو ان کے لیے تو معمولی بات ہے، لاکھوں کروڑوں تو بات ہی نہیں، اب تو سینکڑوں کروڑ روپے کھا جاتے ہیں یہ لوگ، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ تو اس وقت بھی جو نالوں کی صورتحال ہے، اب ٹاؤن کے لوگ، اب ظاہر ہے ہم لوگ تو الحمدللہ کام کرتے ہیں، ہم نے پہلے ماضی میں بھی جب ہمارے پاس یہ ٹاؤن کا نظام آیا تھا اور سٹی کا نظام آیا تھا تو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں سائننگ اس کی اتھارٹی نہیں ملی ہوئی ٹاؤن کے چیئرمین کو کہ ہم جا کر جو ہے وہ دیکھیں۔ دفتروں کا جھگڑا پڑا ہوا ہے، اندازہ لگائیے، 2.5 سال بعد الیکشن ہوا اور 4 مہینے 5 مہینے اس میں لگ گئے، ان 5 مہینے میں دفتر تک نہیں دے سکے 25 ٹاؤنوں کو، اور اب جا کر کام شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا ان کا ذہن، یہ کس طرح کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ بہت بدترین صورتحال ہے اس وقت، فوری طور پر ٹاؤنز کو تو چارج دیا جائے نا کہ تاکہ کچھ نہ کچھ تو بہتر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان کے 3 بڑے کریکٹر تھے، ہم کوئی مجیب کو اسپیئر نہیں کر رہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، یحییٰ خان، بھٹو صاحب اور مجیب صاحب، یہ 3 میجر کریکٹر تھے جس نے پاکستان توڑا تھا۔ اور سب جانتے ہیں کہ چونکہ بھٹو صاحب اسکندر مرزا سے لے کر ایوب خان اور ایوب خان سے لے کر یحییٰ خان، سب کے ساتھ اس سارے مارشل لاؤں کے وہ بینیفیشری تھے، اور پیپلز پارٹی تو پھر مشرف کے مارشل لا کی بھی بینیفیشری بنی۔ صرف ضیاء کا دور ایسا تھا چونکہ ضیاء نے حکومت ختم کی تھی تو یہ اس کو، اور پھر ظاہر بھٹو صاحب کو پھانسی بھی ہوئی تھی، اس پر ظاہر ایک کنٹروورسی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پورا آپ ٹریک ریکارڈ پیپلز پارٹی کا دیکھیں، یہ جمہوریت کی اتنی بڑی چیمپئن بنتی ہے، 4 مارشل لاؤں میں سے 3 مارشل لاؤں کی براہ راست بینیفیشری ہے یہ جمہوریت کے چیمپئن ہے، اور ہر جمہوری عمل پر شب خون مارتے ہیں۔ تو بات تو بہت واضح ہے۔